خاص و عام ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تو سب ٹھیک کر ہی دے گا، تم کب ٹھیک ہوگے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ۔ کسی بے نمازی سے بولو نماز اللہ ٹھیک کر دے، اللہ جب چاہے گا تب نماز پڑھیں گے۔ اچھا جب ٹھوس ٹھوس کے کھانے کی بات آتی ہے نا بیٹوں کو، تب یہ نہیں کہتا اللہ چاہے گا تب کھائیں گے، پہلے پلیٹ چھیلتا ہے اور بالکل جانوروں کا ٹوٹ پڑتا کھانے کے لیے، تب یہ بات یاد نہیں آتی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا، چرند و پرند بنا دیتا، قطرہ و ذرہ بنا دیتا، سبزہ بنا دیتا، پتیاں بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اگر ہم اسی بات کا شکریہ اپنے رب کا زندگی بھر 24 گھنٹہ ادا کرتے رہیں تو ہم اسی ایک احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کا کرم، یہ اتنا خوبصورت چہرہ، اچھی سی آنکھیں، باوقار پیشانی، ڈھنگ کے کان، زبان فیض ترجمان، دندان، ہاتھ اور پاؤں، دل جگر گردہ کلیجی انتڑی پچونی بھیجا، سب بڑھیا سے بڑھیا بنایا۔ کیا کوئی احسان تھا آپ کا؟ نصر اللہ پور کے لوگوں، یہی نام ہے؟ آج آنے کے بعد اس کونے سے لے کے اس کونے تک میرا ایک سفر ہوا ہے، عشاء کی نماز کے آس پاس۔ کہنے کو تو یہ پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے تقریباً، مگر ایسی آوارہ گردی ذہنیت ہم نے شاید کہیں دیکھی۔ بے مقصد کی زندگی مسلمان گزارتا ہے۔ بھی ہم راستے پہ پتھر تو ہے نہیں کہ پڑے گئے خواہ۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پیدائش کا مقصد تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا یار۔ 10 بچے یہاں بیٹھے ہیں، 15 وہاں بیٹھے ہیں، 25 ماں کھڑے ہوئے ہیں، صرف ہلڑ بازی، بے شرمی، بے حیائی، بدتمیزی، بے غیرتی۔ کائے کے مسلمان ہے بھائی صاحب؟ نلہ ٹھوسنے کے لیے؟ شربت کے مسلمان ہیں آپ؟ کھچڑا کھانے کے مسلمان ہیں آپ؟ کوئی سینگ لگا رکھی ہے آپ نے مسلمان کی؟ ٹوپی تو ہندو بھی پہنتا ہے، داڑیاں بھی ہندو رکھتا ہے، کرتا پجامہ آپ سے زیادہ قیمتی ہندو پہنتا ہے۔ فرق کس کا ہے کافر و مسلمان کے پیچھے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ جس قوم کو خود کی پرواہ نہ ہو اور خود کے نسل کی پرواہ نہ ہو، اس قوم کے زندگی کی تباہی کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ملکی پیمانے پر برادران وطن نے تو ہماری زندگی کی شمع گل کرنے کی شاید تاریخیں بھی متعین کر لی، مگر ہمیں کہ ایسے پگلائے ہیں، مسلمان ہیں۔ تم سے بڑے بڑے مسلمان تھے بغداد میں، سمرقند بخارا میں، بڑے بڑے مسلمان، لیکن جب اللہ کی لاٹھی برسی نا ان پر
اتنا مارا چنگیزیوں نے، اتنا مارا کہ مار مار کے بھلیا بگاڑ دیا مسلمانوں کا. جن مسلمانوں نے دنیا کے 3 بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی تھی، ان کا انجام یہ دیکھا دنیا نے، مسلمانوں کو مار مار کے ان کے سروں کا مینار بنایا تھا. اتنا خوف غالب ہو گیا تھا مسلم قوم پر کہ چنگیزیوں کی ایک عورت راستہ چلتے ہوئے مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھتی تو وہ کہتی تم یہیں کھڑے رہو، ہم گھر سے تلوار لے کے آتے ہیں تمہاری منڈی کاٹ دیں گے. وہ عورت جاتی گھر میں اپنے تلوار لے کے آتی اور یہ مسلمانوں کا گروہ ڈر کے مارے بکریوں کی طرح دم دبائے کھڑا رہتا. وہ تلوار لے کے آتی سارے مسلمانوں کی منڈی کاٹ دی. یہ غالب تھا خوف چنگیزیوں کا ان مسلمانوں پر جن مسلمانوں نے کیسر و کسرا کو دھول چٹا کے رکھا، جن مسلمانوں نے دنیا کی تاریخیں بدلی، جن مسلمانوں نے اپنے پیروں کی ٹھوکروں پہ شاہانہ زمانہ کے تاج رکھے تھے. مگر ہم نے چونکہ ایک زمانے سے جنتیں بٹوری ہیں، یہ پیر صاحب آئے جنت دیجئے جنت دیجئے، وہ حضرت آیا رہے سنی جنتی مسلمانوں تیرے باپ کی جنت ہے، تم نے پراپرٹی خریدی جنت میں. بدبخت نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ 5 وقتہ نماز پڑھتا، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ انسانیت پائی جاتی ہے، اور جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تیرے باپ دادا تم اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جائے. یہ خدا کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین نہیں، اس میں ہم رہتے ہیں. گھر بنا کے کیا بیٹا چلا میرے بازوں کی طاقت نے مکان بنایا، اللہ نے چاہے پہ تیرا ڈھیلا نہیں رکھتا تھا ڈھیلا. تیری اوقات کیا ہے؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا. پہلے لوگ تو مہینے مہینے 6 مہینے مرنے سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے کتنی بستر پھاڑ ڈالتے تھے، پیشاب پخانہ کرتے 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 گھر والے سب دعا مانگتے، بیوی بھی چھپ چھپ یا اللہ جلدی، یا اللہ جلدی مر جائے تو ٹھیک. اس وقت تو موقع ملتا تھا 6 مہینہ سال بھر، جب آدمی بیمار رہتا تھا تو خدا کی یاد آتی تھی اور وہ توبہ کرتے 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 آخر توبہ کر کے مرتا. اور اب 1 سیکنڈ میں ایسے منڈی جھکی کا کیا وقع گئے، کیسے گئے؟ اٹیک آ گیا. اٹیک سیکنڈ ہی نہیں لگتا، سیکنڈ. لیٹسٹ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، 40 سیکنڈ کا کام تھا ترکی لبنان ملک شام کی زمینیں ہلا کے رکھنے. دنیا کے نقشے پہ جس ملک کی فورس کا عالم یہ ہے، 1 نمبر کی فورس وہاں. اتنے مائنڈڈ لوگ، طاقتور لوگ جنہوں نے دنیا کے نقشے پہ اپنے ثبوت چھوڑے ہیں. قدرت نے صرف 40 سیکنڈ، یہ بھی دیر تھا 40 سیکنڈ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہو جا، بس ہو جاتی ہے، اس سے کچھ انتظام نہیں کرنا پڑتا ہے. بس اللہ کا حکم آیا اور 40 سیکنڈ کے اندر لاکھوں لوگ موت کا لقمہ تر بن گئے. ارب پتی بھکاری بن گیا، تندرست اپاہج بن گیا، دینے والے مددے بن گئے، بنگلے ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئے. نصر اللہ پور کی زمین پر بسنے والوں، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟
تم نے بڑے مضبوط مکان بنائے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تم مادر پدر آزاد گھومتے رہو بالکل جانوروں کی طرح، تمہارا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ جب چنگیز سے لوگوں نے کہا تھا اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، اس نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تیرے رب نے تو خود ہی فرمایا جب کوئی قوم، جب مسلمان جو ہے بدماش بن جائے تو اللہ اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا، تو ہم تو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں بھی لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ اور اس تسلط کا حال یہ ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، جاتے کدھر ہیں، سوتے کب ہیں، یہ سب باضابطہ طور پر انکوائری ہوتی ہے ہماری۔ آج کی تاریخ میں میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد کی تعداد 2.5 ارب کی تعداد میں، دنیا میں سارے لوگ جو بستے ہیں انسان 7.5 ارب انسان بستے ہیں دنیا میں، جس میں 2.5 ارب صرف مسلمان ہیں۔ دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اور ہر 5واں مسلمان دلال ہے اور مخبر ہے پولیس کا۔ کسی کی روٹی کھاتا ہے وہ، ہمارے یہاں بھی کرم فرما کم نہیں ہے، کوئی قبرستان بیچ کے کھا جاتا ہے، کوئی مسجد بیچ کے کھا جاتا ہے، کوئی دکان کسی کے بیچ کے کھا جاتا ہے، اپنے خاندان والوں کو لکھوا دیتا ہے، چاہے خان صاحب ہو، چاہے سید صاحب ہو، چاہے انصاری صاحب ہو، چاہے سنساری صاحب ہو، اتنی دھنائی ہوگی نا پیٹوں کی، اتنی دھنائی ہوگی عقل کی ساری گرہ گر جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے وہاں نظر آئے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو وہاں نظر آئے گا۔ اگر کوئی اس خبط میں مبتلا ہے کہ میں تو فلانا ہوں، سن لو، ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، نسل بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، فضل ایما پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایما پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ ہم فلانے ہیں، ہم ڈکانے ہیں، یہ دعوت کس کو انسان دیتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو جب قبر انور میں رکھا گیا جنت البقیع میں، حضرت ابو ذر غفاری ان کے سرحانے کھڑے ہوئے، قبر کو مخاطب کیا، فرماتے اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر نے کہا ابو ذر زبان بند کر لے، قبر یہ نہیں پوچھتی ہے کون آیا ہے، قبر یہ پوچھتی ہے کیا لایا ہے، کیا لایا ہے۔ ٹٹولو، اللہ کی قسم میری عمر جتنی بھی ہے 58 سال کے آس پاس، جب سے ہوش سنبھالا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یقین کے ساتھ میں ایک نیکی نہیں بتا سکتا اپنی زنبیل حیات میں کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے۔ ہر نیکی فساد نیت کا شکار ہے۔ پھر کس بنیاد؟ کسی کا ایک پیسہ کھا کے مر گئے نا اور نہیں دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے زندگی کی 300 وقت کی مقبول نمازیں ایک پیسے کے بدلے دلوائی جائیں گی۔ اور یہاں بیٹھے یہاں تک لوٹ لوٹ کے کھا کے مر جاتے ہیں، ہاں یہاں تک ہضم کر لیتے ہیں، بالکل یہ نٹی ہوئے اوپر والی، یہاں ڈکار جاتے ہیں، سانس نہیں لیتے ہیں۔ کتنے تو ایسے کم وقت مسجد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بول لے بیٹے بول لے، زبان بول، اس کے بولنے
لیکن جب تو تیری قبر میں جائے گا نا تو قبر تیری سسرال نہیں ہے. ڈیڈ باڈی نام کی قبر بنائی جاتی ہے میاں جی. مرتے ہی نام بدلتا ہے جی. وہ جی مر گیا, انتقال ہو گیا, مردہ ہو گیا. بڑی محنت سے بلڈنگ بنائی تھی, اوہو بنگلے بنائے تھے, فارچونر خریدا تھا, لوٹ کھسوٹ کیا تھا. اللہ نے موقع دیا, کچھ سیاسی اپروچ بنی, کوئی ممبر سمبر بن گئے تو گاؤں علاقے کی ساری زمینیں بیچ لی. آپ جائیے پنجاب کے علاقے میں, ہریانہ کے علاقے میں, چنڈی گڑھ کے علاقے میں, قبرستان کی زمینیں, وقف کی زمینیں سب بیچ ڈالی مسجدوں. مسجدیں بیچ دی حرام خوروں نے, مسجدیں بیچ. کوئی غیر مسلم کا بات نہیں کرتا, میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. مسلمانوں نے بیچ کھائی مسجدیں. تو مرتے ہی آدمی کا نام بدلتا کہ مر گیا, اور پھر سارے گھر والے دو چار گھنٹہ ہوئے, اب پورا خاندان جلدی کیجیے بھائی, جلدی کیجیے جناب, جلدی کیجیے, جلدی کیجیے, جلدی کیجیے. جو تم نے بے ایمانی کر کے, حرام خوری کر کے فارچونر خریدی ہے نا, تمہاری اولادیں اس کو سائڈ میں رکھنے کے لیے مرنے کی ہوا نہ لگنے پائے اس فارچونر کو. پھر وہ کپڑا جو تم نے پہن رکھا ہوا ہے نا, وہ اتار دیا جائے گا. بازار سے نیا نیا کپڑا لایا جائے گا. اچھا کفن میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں ایسا نہیں, ہم نے کہیں نہیں دیکھا کفن میں جیب بھی ہو کہ بھئی کم سے کم 2-4 ہزار روپیہ کر لے جائے مردہ اپنی قبر میں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اتنے انجینئر تشریف لاتے ہیں جیسے قبر کھودی جاتی ہے نا, جب بیٹی جنازہ پڑھے جائے نہ پڑھے, قبر کے پاس ضرور آئے. تو نہیں لگتا شاید ابھی کیمبرج یونیورسٹی سے قبر کھودنے کی ڈگری لے کے آئے, وہی کھڑا ہے قبر کو. اور ایک بڑی محنت سے حساب سے قبر کو دیکھے, کوئی بائی پاس راستہ نہیں آتی. بریلی کے کلندر نے فرمایا, اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی. ابھی مرے نہیں ہو نا, ابھی مرے نہیں ہو, وقت باقی ہے. تم نے موت بھی آسان جمتا سمجھا ہے. ہم عائشہ فرماتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا, حضور کا سر ناز ہمارے سینے اقدس پہ تھا, پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا, مصطفیٰ کریم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. دست ناز پیالے میں رکھتے پانی کے اندر, اپنے چہرے پہ ملتے, فرماتے اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. پھر فرماتے اللہ سکرات کی تکلیف بڑی سخت ہے, مولا ہماری جتنی بھی امت ہے مرتے دم کی اس کی تکلیف کو محمد کو دے دے, میری امت کی تکلیف ہٹا دینا مولا. لوگوں جو نبی تمہاری تکلیف کو دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو, اس نبی کو تم اتنا ناراض کرتے ہو. تم نماز نہیں پڑھتے ہو, روزے نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, سچ نہیں بولتے, گالی گلوچ کرتے ہو, چوری کرتے ہو, بے ایمانی کرتے ہو, شرابیں پیتے ہو, جوئے کھیلتے ہو, بیٹے سٹے لگاتے ہو. حرام خوری کرنے کا کوئی ریکارڈ تم نے بنانا ہے؟ عمل ہمارے ایسے ہیں, ہم پر آگ کی بارش ہونی چاہیے, پتھروں کی بارش کر دی جائے ہم پر, ہماری شکلیں مست کر دی جائیں. اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں, مگر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ بات اب تک بنی ہوئی. ہاں عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس فاصلہ یہی ہے. حضور پیدا ہوئی تو ہمارے لیے روتے رہے, زندگی بھر حضور روتے رہے ہمارے لیے, ہمیں ان کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو جنت کے مالک تھے نا. تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو, وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. ہم عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی جب اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھتے تھے, روتے روتے مصلا بھیگ جاتا, کبھی داڑھی شریف کے بال کے ذریعے سے آنسوں کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے.
خوف خدا کی بنیاد پر دل اتنا تیز دھڑکتا تھا جیسے دیگچی میں سالن پکتا ہو تو آواز آتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی نبی 3 دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا تو میں نے اپنے رب سے کہہ دیا اللہ جب تک میری امت زمین پہ ہے تب تک میں ادھر نہیں آیا۔ کیوں پتہ ہے آپ؟ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تو اپنی امت کے بیچ میں ہے نا تیرا رب تیری امت پر عذاب عام نازل نہیں کرے گا۔ آقا نے کہا لوگوں میں اس لیے اپنی قبر انور میں سو رہا ہوں، میں اپنی قبر میں سوتا ہوں تاکہ اللہ تیرے اوپر عذاب نازل نہ کر دے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ کرامتیں بیان کیجئے تو بیٹے بڑے خوش، کرامتوں میں ہی تو کرامت کس کو دکھائی ولیوں نے؟ مسلمانوں کو۔ جتنی کرامتیں دکھائی گئی صرف کافروں کو دکھائی گئی، مسلمانوں کو نہیں۔ بڑے خوش ہیں فلانے بخشوا لیں گے، فلانے حضرت بخشوا لیں گے، کوئی نہیں بخشوایا سن لیجیے۔ ہاں اس چکر مت رہیے گا، عمل ٹھیک کر لو، اپنی سوچ کا قبلہ درست کر لو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، حلال کماؤ، حلال کے ذریعے بچوں کی پرورش کرو، ڈھنگ کے مسلمان بن جاؤ، جانور مت بنو جانور۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او انسان ہم نے تجھے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ یقین نہیں آتا ہے تو ذرا ایک بار آئینے میں اپنے شکل مبارک کا جائزہ لے اور ایک کتے کو دیکھ، تو ٹھیک ہے یا کتا؟ خنزیر کو دیکھ، تو نے کیا کام کیا تھا؟ کوئی نیک کام کیا تھا کہ اللہ نے تجھے بڑا خوبصورت بنا دیا؟ سیب کشمیر جیسا افغان شریف، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کوئی احسان کیا تھا ہم نے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولادوں ہم نے تمہارے سر پر بزرگی کا تاج رکھا ہے۔ تم کہاں پڑے قار مذلت میں چلے گئے؟ تم تو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیے گئے، قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن کا نزول اسی مقصد کے لیے ہوا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی انسانیت کو ڈائریکشن دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ صرف مردوں کے بخشوانے کے لیے قرآن نہیں آیا، جیسے کوئی مرا نا تو جتنے مدرسے ہیں بچارے پریشان کرتے مرا رہا ہو۔ ہاں حضرت ہمارے ابا مر گئے، اماں مر گئی، تو کوئی فاتحہ کا حضرت یہ کیجیے، جتنا کھانا کھاتا تھا جتنا کپڑا جس چارپائی پہ لیٹتا تھا سب لگا کے سب اللہ کی راہ میں سرکار۔ ہم نے کہا وہ تو موبائل کی دادی اماں کہاں ہے تمہارا بچارا؟ اس کو سنبھال کے بیٹا رکھ لیتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ ماں باپ کے پہنے ہوئے کپڑے لگتا ہے کہ اگر یہ گھر میں رہیں گے یا کوئی پہنے گا تو جلدی مر جائے گا۔ ایسی بات نہیں یار، موت تو اپنے وقت بھی آئے گی۔ اللہ فرماتا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں نا موت کو ڈیفینٹ ملاقات کر کے رہے گی، کوئی نہیں بچا سکتا موت کے آہنی پنجوں سے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، رب فرماتا تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ نا، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر پانے کے بعد انتقال فرمایا، تبلیغ کی۔ جب پوچھا لوگوں نے حضرت خواب میں یا بعد میں کہ آپ نے موت کو کیسا پایا، فرماتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن اس کی ٹیسیں اب تک محسوس ہوتی ہیں۔ نبی کی حدیث شریف بھی ہے جب لوگ قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو جو موت کے وقت تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کا احساس اس وقت اٹھتے ہوئے ہوگا اسے۔
نے ایسے کہ وہ جلدی مر جاتا ہے آدمی. 500 فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ مردے کو پکڑ کے جگڑنے کے لیے. اکیلے ملک الموت نہیں آتا ہے. یہ کس لیے آتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ فرشتے آ کر کے مرنے والے کو دبوچ کرنا رکھے نا تو تم دیکھتے کہ مرنے والا جنگلوں میں چلاتا اور بھاگتا پھرتا، لیکن فرشتے دبا کر رکھتے ہیں اسے. پھر روح نکالی جاتی ہے اور جیسے روح نکلتی نا سارے گھرانے چلانا شروع کرتے رونا. تو ملک الموت روح کو لے کر کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہو گھر والوں تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اس کی قسمت کی ایک بھی روزی نہیں چھینی. جتنا دانا کھانا تھا اسے کھا چکا، جتنا پانی پینا تھا پی چکا، جتنی سانسیں لینی تھی لے چکا. میں نے کوئی زیادتی نہیں کری ہے، میں نے تو رب کے حکم کی پالنا کی ہے. تم اس پہ روتے ہو؟ اس گھر میں مجھے پھر آنا ہے. آج اس کو لے جا رہا ہوں، کل تمہارا نمبر ہے. اس پہ مت رو گھر والوں، اپنے آپ پر رو. پھر وہ رو لے کے جاتا ہے. روح آسانی سے نہیں نکلتی. دیکھا نا آپ نے، ایک تو یہ جو مرغا بھی کھایا، بوائلر کھایا تھا نا، بوائلر ایک آدمی یوں پکڑتا، پنکھ بھی منڈی بھی، بسم اللہ اللہ ختم تھا. لیکن دیسی مرغا ٹینی والا آپ کے لیے نہیں جمع کر سکتے ہیں. آپ پنکھ الگ پکڑو، ٹانگ الگ پکڑی جائے، منڈی الگ پکڑی جائے. جب وہ بسم اللہ شروع کر رہا، بسم اللہ اللہ، اگر پنجہ چھوٹ جائے تو چار کو مطلب خون بہا دے لوگوں کا. یہ دیکھا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر یہ چھوٹا سا جانور مرغا دیسی مرتے وقت روح نکلتی ہے نا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے. یہ 6 فٹ کا آدمی ایسے مر جاتا ہے. کیا بات ہے، ایسے نہیں مرتا میاں، ایسے نہیں مرتا. ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے اون کی چادر کو ببول کے درخت پہ پھینک دیا اور خوب الجھا دیا اور زور سے کھینچا تو سارے تانے بانے بکھر گئے اس چادر کے. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا موت جب کسی بندے کو آتی ہے نا تو جیسے اس کے سارے ریشے بکھر گئے ہیں ایسے اس انسان کے بھی ریشے بکھر جاتے ہیں جو مرتا ہے. ابھی ہم مرے نہیں ہیں نا اس لیے احساس نہیں. تیاری کر لو ساتھیو، تیاری کر لو مرد. ہاں موت کا ایک وقت مقرر. قول اللہ فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. میرے پاس نہ تو لطیفہ ہے اور نہ مجھے کوئی یہ چاہیے کہ آپ سبحان اللہ کہیں مولانا زندہ باد زندہ باد. اگر تم نے ایک بات نہیں سکی تو تم بھی مردہ باد اور میں بھی مردہ باد. اس ٹوپی کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ہم نے دین کی سچی بات نہ کری. آج عالموں کا حال یہ گونگے بنے گونگے، لوگوں کو حرام خوری کرتا دیکھتے ہیں، ڈر کے مارے بولتے نہیں. پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، فقیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، حضرت جی ناراض، حضور صاحب ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی کا صدر فجر ناراض ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں اور علماء زبان نہ کھولیں، حق بات نہ بولیں تو اللہ کے نبی نے ایسے عالموں کو گونگا شیطان بتایا ہے. گونگا شیطان ہے وہ. کتنے پیرے بیٹھے کتنی انگوٹھیاں پہنے ہوئے. ابھی زیارت ہوئی تھی کچھ دیر پہلے کئی انگوٹھی. بدتمیزی کرتے ہو، تمہارا لفظ کلام ہوتا ہو گیا ہے. شریعت کا قانون تمہارے باپ کا قانون ہے، جیسے چاہو اس کا مس یوز کرو. اسلام نے مسلمانوں کو چادر گاڈر اگربتی موم بتی بیچنے کے لیے نہیں پیدا کیا بازاروں پہ بیٹھ کر کے. اسلام نے مسلمانوں کو عزت دار گھرانے میں پیدا کیا، عزت والا مسلمان بنایا. عزت کے ساتھ اچھا دھندا کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟
عرس صرف اتنا نام ہے عرس کا، جس بزرگ کا جس دن میں تاریخ میں جتنے بجے انتقال ہو اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، اتنا ہی عرس ہے۔ بقیہ سب دھندا ہے، پانی بزنس ہے، ورنہ مجھے بھی سمجھا دو آپ، ہمیں آپ سمجھا سکتے ہیں بھائی صاحب؟ ذرا اپنا باجا بند رکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے عاقبت کی فکر کیجیے، اپنے آخرت کی فکر کیجیے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، حساب رب کو دینا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ حساب نہ دے کہ اس نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اس وقت تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حساب دینا پڑے گا، اسے حساب دینا پڑے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا یوٹیوب پر ایک شلوار بابا، ایک پیڑ پر مسلمان بپ جاتا ہے، اپنی شلوار اتار کے ہاتھ ٹانگ کو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ کیا چونچلا ہے! اللہ کی دہلیز کرم چھوڑ کر کے پیڑوں پہ شلوار لٹکانے سے منتیں پوری ہوتی ہیں؟ تم میں اور ہندو میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی جا کر کے شلوار لٹکاتا ہے، جہاں کہیں مندر بنانا ہوتا سب سے پہلے پیڑ کو پہناتا ہے، وہ لنگوٹ پہناتا ہے، اسی میں سندور لگا دیتا ہے پیڑ میں، پھر اس کے بعد لال پیلا کپڑا اڑاتے 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 اس پیڑ کی پوجا، پھر وہیں پر کام دوجا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان یہ پیشانی رب نے ہمارے وجود میں سب سے اوپر رکھی ہے، یہ صرف رب کی دہلیز پہ جھکنی چاہیے، رب کی دہلیز پر۔ ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں، مجھے اس بات کا کوئی شوق نہیں چل رہا تھا مجھے پھر تقریر کے بلایا جائے، اور نہ کوئی فقیر آدمی ہے۔ سن لیجئے، ہمارا بھی بزنس ہے، کاروبار ہے، اسے پھٹی چرپا ہم سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مخاطب کیا، فرمایا فاطمہ یہ مت سوچنا تیرا باپ پیغمبر ہے، عمل کر، عمل کر۔ جو جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے، اگر اس کو مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ عمل کر، ہم کس کھیت کے مولی ہیں یار؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حسنین کریمین 25 بار پیدل حج کرنے مدینہ سے مکہ آئے، اس کے باوجود بھی رات رات بھر خدا کی دہلیز پر روتے تھے۔ آج جو ان کے پاس نسخے موجود ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر سے زیادہ پاکیزہ صفات کے حامل آپ ہیں، ان کے پاس تو کنفرم ٹکٹ تھا جنت کا، VIP کا ٹکٹ تھا۔ کیوں روتے تھے؟ فرماتے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، میں اپنے رب کو جواب کیا دیتا، کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ جن کی نیکیوں کا حال یہ ہے، اللہ کا نبی فرماتا جس جس نے ہم پر احسان کیا، محمد نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ محمد نہیں چکا سکا ہے، حشر کے میدان میں اللہ اس کا بدلہ چکائے۔ عمر فاروق اعظم اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے، آنسو بہتے بہتے دونوں گال پہ نالی بن گئی۔ یہ کون ہے؟ عشرے مبشرہ کے صحابی، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کی شان مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔
اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر اس شان کا مالک نبی بن گیا. حضرت مولا علی کیوں روتے تھے؟ عثمان غنی کیوں روتے تھے؟ صحابہ کیوں روتے تھے اللہ کے ڈر سے؟ ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ بکری مر جائے تو روئیں، بھیڑ مر جائے تو روئیں، کتا مر جائے تو روئیں، بلی مر جائے تو روئیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روئیں، اماں مر جائیں تو روئیں، بچے مریں تو روئیں. او بندے کبھی اپنے آپ پر رویا کر تنہائی میں. یہ کپڑے ہمارے بہت صاف ہیں، لیکن کیا جتنا صاف میرا کپڑا ہے اتنا ہی صاف میرا دل بھی ہے؟ کپڑا گندا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے سرف چاہیے، لیکوڈ چاہیے، گھاسلیٹ چاہیے، نیمبو کا رس نچوڑا جاتا ہے، آلہ لگایا جاتا ہے، تب جا کے کپڑا صاف ہوتا ہے. کیا دل گندا نہیں ہوتا؟ دل بھی گندا ہوتا میاں، دل بھی گندا ہوتا ہے. تو کپڑا گندا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے اتنے سامان کی ضرورت ہے، دل گندا ہو جائے تو کیسے صاف کیا؟ اب آئیے صوفیہ کی بارگاہ میں، طارق السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں وہ بتائیں گے دل صاف کرنے کے لیے لکوڈ نہیں، شرمندگی کے آنسوؤں کی ضرورت ہوتی ہے. بنجے جب تجھے لگے تیرا دل گندا ہو گیا ہے نا، تنہائی میں جب تیرا پورا گھر سو جائے، چپکے سے اٹھ، وضو کر، مصلی بچھا، سجدے میں سر رکھ کے آنسوؤں کی بارش کر دے. تیرے شرمندگی کے آنسو تیرے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلتے چلے گئے. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری ارض انفعال کے. رویا کیجئے کبھی. اللہ رونے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ رونے والے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. جبھی صوفیہ روتے بہت تھے، اولیاء روتے بہت تھے. ہم نے پڑھا سرکار مخدوم سمنا کی ہسٹری تو معلوم یہ ہوا سمنا کے بادشاہ تھے، مگر جب دل میں عشق الہی کی آگ لگی نا تو حکومت کو لات مار دیا. کیا یہ ذوق و شوق آج لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ محبت الہی کی جب شعلہ کہ شعلے جب گرم ہوئے اور اپنی جولانیت کی منزل پہ پہنچے نا تو مارا لات حکومت سمنا کو. سہرا نوردی کرتا ہوا وہ قلندر مخدوم پنڈوا کی بارگاہ سے ہوتا ہوا کچھوچا آیا. ہم نے ان کی کوئی بلڈنگ تو نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی محل بنایا، ہاں لوگوں کی الجھی ہوئی زلفوں کو ضرور سنوارا، بگڑے ہوئے نصیب ضرور بنائے، تباہ حال انسانوں کو آباد حال بنایا. جن کے دل رو رہے تھے ان کی آنکھوں کے بھی آنسو سکھانے کا مرہم دیا ہے اور فرمایا لوگوں دنیا کی دولت پر اعتماد مت کرنا، دولت وہ ہے جو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، اللہ کے محبت کی دولت ہے. کیا ہمارے پاس یہ ہے؟ اللہ کیا فرماتا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنا، آسمان کو تمہارے لیے ایک محل بنایا. حافظ نہیں ہوں میں. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے پھلوں کے پودے نکالے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، جسے تم ٹھونستے سیب، سنترا، انگور، چیکو، کیلا، موسمی، یہ وہ، یہ اللہ نے پیدا کیا.
ہمارے باپ نے نہیں پیدا کیا. پانی تو ایک ہی ہے برستا ہے, اسی سے کانٹے کا بھی پودا نکلتا ہے, پھول کا بھی پودا نکلتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. او لوگوں کان کھول کے سن لو, جان بوجھ کر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بنا لینا. یہ وارننگ ہے پروردگار. حیرت ہے جن جاہلوں کو وضو کرنا نہیں آتا, وہ بڑے چلاتے ہیں. نماز تو چھوڑیے, جنہیں غسل کرنا نہیں آتا. آج کے 7 سال پہلے بھارت گنج الہ آباد میں تقریب تھی, 12ویں شب ربیع الاول میں. 100 بندے بچے جو ہے اس میں وہ ممبر تھے 18 سے 20 سال کے. ہم 2 مقرری تھے اور 6 شاعر تھے. کھانا جیسے کھا کے بیٹھے تو سارے بندے آ گئے. حضرت ہمارے یہاں نعتیں بہت سنتے ہیں, آپ دونوں آدمی آدھے گھنٹے تقریر کر لیجیے گا. ہم نے کہا بہت دن سے جاگے بھی ہیں, چھٹی دے دو تو سو لیتے ہیں. کہا نہیں آدھا گھنٹہ تو بولے. چلو کوئی بات نہیں. تو ایک بہار کے مولانا تھے بیچارے, وہ پہلے ان کا نمبر آیا, 28 منٹ پہ ان کو بند کروا دیا تقریر. پھر مجھے باندھ کے پکڑ کے لے گئے, آپ چلیے صاحب. پھر شاعر لوگ اپنا اپنا کرتے رہے کارنامہ, جب تک ہر آدمی سبحان اللہ نہیں کہے کہ ہم ایک ہی مصرے کو پڑھتے رہیں گے. گنا میں نے 14 مرتبہ ایک مصرع پڑھا. یہ ہمارے یہاں سے رات بھر کے جگہ ہوتے ہیں نا. ہماری اس برادری کی ذمہ داری یہ ہے, ہمارے جلسوں کو بامقصد بناؤ. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ رت جگہ کرتے کرتے پورے ہندوستان میں دیوبندی وہابی خبیث سنیوں کو کھا گیا. تم سمجھتے ہو کہ عرس آیا مقروضہ, بڑے ماشاءاللہ اتنے زائرین ہے بریلی کا عرس, اتنے زائرین ہے. ذرا زمینی حقیقت کا سروے کیجیے آپ. جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے وہابی سنیوں کو کھا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا نمبر آیا تو انہوں نے 2 بجے مجھے بٹھایا ٹھنڈی کی رات. میں نے کہا بھی میں کمیٹی والوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تو سب ذرا صاف سامنے آ جائیے. سارے آئے بیٹے. انہوں نے سوچا ابھی خوب تعریف واری کریں گے وہاں صاحب. بیٹے لائن لا کے بیٹھے. میں نے کہا جناب نام آپ کا کھائیے, کیا ہے آپ کا؟ میں صدر صاحب, نائب صدر, سیکریٹری, نائب سیکریٹری سب کا بتاتے گئے. میں نے کہا صدر صاحب بتائیے نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نائب صدر صاحب نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ پوچھتا رہا 15 منٹ تک. سب چپ چاپ بیٹھے. میں نے کہا حرام خورو, کمینوں, ذلیلوں, ملعون, مردود, بے غیرت, بے حیا, بے شرم, قوم سے پیسے وصولتے ہو میلاد مصطفیٰ کرنے کے لیے, تو تم کو دین یہ گویے سکھائیں گے؟ ہم نے کہا نذرانہ دینا چاہے چولہے بھاڑ میں جانا, کرایہ ہم جیب میں رکھ کے لے کے آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ, السلام علیکم. ایک گھیرے کی تقریر نہیں کری میں نے. تو ہم اس ٹائپ کے مولانا ہیں. جن جاہلوں کو وضو کرنا نہیں آتا نا بیٹے, زیادہ پگلائے ہوتے ہیں. ڈھنگ سے غسل کرنا نہیں آتا ہے, کپڑا کیسے پاک ہوگا اس کا باپ نہیں جانتا ہے. اور مولانا ذرا ہچکی بن جائے گی بیٹے. سمجھ رہے؟ زبان بھی چلتی ہے اور ہاتھ اور لات بھی چل جاتے ہیں ہمارے. سوالو اپنی قوم کے بچوں کو جو جوئے کھیلتے ہیں, سٹے لگاتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. سوال اپنی نسلوں کو. کہیں کرکٹ کا میچ ہو جائے نا تو سٹے لگتے ہیں. وہ جیت گیا تو یہ جیت گیا تو یہ ہوا. پورا ہم نے احمد آباد دیکھا بھی گزشتہ 2.5-3 مہینہ پہلے انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا. اچھا جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہندوستان کا کھلاڑی اور ہندوستان کا نان مسلم کمیٹی کا آپ ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا, اور پاکستان سوچتا ہے گدھا کہیں کہ ہم نے ہندوستان فتح کر لیا. کرکٹ سے کوئی ملک فتح ہوتا ہے؟ احمد آباد میں تھا میں, بٹوا میں, یقین مانیے میرا گزر جس طرف سے ہوا ایسا لگا سارا محلہ مر گیا.
اور کچھ تو ایسے پگلا جاتے حرام خور اگربتی لے کر کے ٹیلی ویژن ارے بیٹا چھکا لگانا، بیٹا چھکا لگانا. اسی وقت اگر ملک الموت نے تیری زندگی کا چھکا لگا لیا بیٹا تو کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات کیا ہوگا تیرا؟ ہم نے لوگوں کے پجامے خراب ہوتے دیکھے جب چہرہ دیکھتا ملک الموت کا. لوگ مولانا کیا بات کرتے ہیں، آپ اپنی خبر میں جائیں گے، ہماری خبر میں تھوڑی جائیں گے. ہم نے کہا بیٹے ہماری جان فالتو تیری خبر میں جائے، تو تیرے باپ کی خبر میں جا. ہم تیری خبر میں کیوں جائیں؟ ہم نے تو اپنی خبر میں جانا ہے. اللہ کا احسان مان بندے، احسان. ڈاکٹر جو مفت کا ٹیبلٹ ہوتا ہے نا وہ بھی پیسہ دے کے بیچتا ہے. اللہ نے اتنی قیمتی آنکھیں دی ہیں نا، کچھ پیسے نہیں لی اس نے. دماغ کو 365 نسوں سے باندھا ہے، کچھ پیسے نہیں لیے. ایک ہل جائے نا تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، 55 لاکھ وصول کر لیتا ڈاکٹر. دل کی نسیں بلاک ہو جائیں نا تو پہلے پیسہ جمع کر دو، دستخط کر دو، مرے تو تمہارا، جیے تو تمہارا، یہ 4 لاکھ ہمارا. غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے جسم میں شوگر کتنی ہونی چاہیے، بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، پلازما کتنا ہونا چاہیے، بریک خون، ریڈ خون کتنا ہونا چاہیے، اور سفید خون کتنا ہونا چاہیے، اومیگا کتنا ہونا چاہیے، فیٹ کتنا ہونا چاہیے، کولیسٹرول کتنی مقدار ہے. رب نے سسٹمیٹک نظام کے ذریعے سے اس کو لیول پہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے نا تو چلتی چلتی آدمی ارے کیا ہو گیا، اور بی پی بڑھ گیا، بی پی بڑھ گیا. یہ ہو رہا ہے نا. 365 جوڑ ہے ہمارے جسم میں. ان جوڑوں کے بیچ میں رب نے لباس پیدا کیے ہیں. تمہارے ان جوڑوں میں رہتا تو ایک اچھے سے ہمارا مومنٹ ہوتا ہے. تم نے تمہارے باپ کی طرف سے پیسے نہیں دیے رب کو، اللہ نے فری آف چارج عطا فرمایا سب کچھ. یہ ہم پڑھ کے کیسے کھولتے ہیں دیکھو. کبھی شیشہ اٹھائیے، ایک آنکھ کی پلکوں کے بال ایسے بند کیجیے، ایک آنکھ سے دیکھیے، آپ کی پلک کے اندر باریک باریک نسیں دکھائی پڑیں گی. جب یہ نسیں سکڑتی ہیں تو پلک کھلتی ہے، پھیلتی ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں. ایک شخص تھا جس کی آنکھوں کی پلکوں کی یہ نسیں فیل ہو گئی تو ہردم اسے بندی رہتی تھی. سوردار مال ہے، مالدار بہت تھا اس. تو اس کے دوست نے پوچھا یار تیری زندگی کی سب سے قیمتی خواہش کیا ہے؟ کہا یار کاش کوئی میری پوری دولت لے لیتا، مجھے اپنی مرضی سے میری آنکھ کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ملا. اس نے خواہش پوچھی. آنکھیں یہ پلکیں جو ہماری ہیں نا، وہ کرتا کیا تھا، روزانہ سویرے اٹھتا تو اپنی آنکھ کھول کے ٹیپ چپکا لیتا رہتا، دن بھر دنیا دیکھتا رہتا. نین بنا چین کہاں، وہ دیواروں پہ لکھے تھے نا نعرے، ہاں تو آنکھوں کو ڈونیٹ کر دیجئے، دان کر دیجئے، شاید آپ کی آنکھ سے کوئی دوسرا شخص دنیا دیکھ سکے. تو لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں دان کر جاتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں. اور جب شام کو سونے کا وقت آتا تو ایسے وہ کھینچ لیتا ٹیپ اور آنکھیں بند سو جاتا. اس چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. اگر ہمارے پلکوں کی یہ نسیں فیل ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان فیل ہوئی نسوں کو ٹھیک نہیں. یہ احسان میرے رب کا ہے. جس زمین پہ چل رہے ہو نا، چلنے کے لائق رب نے بنایا ہے. ورنہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زلزلہ آیا نا تو آدمی ایسے ہلتا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو
کہا بیٹے ہو گیا کچھ. اللہ کی مخلوق رب کے حکم کی تابع فرما ہے. اللہ حکم دیتا ہو جا بس ہو جا. اس لیے ابھی مرے نہیں ہو لوگوں. اس سے پہلے کہ موت آئے اپنی سوچ کا قبلہ درست کر لو. روزانہ سوتے وقت نیکیاں گن کے سویا کرو. جیسے روٹیاں گن کے سوتے ہو نا 1000 2000 5000 6000 ایسے نیکی گن کے سو. ہم نے آج دن میں نیکی کتنی کی ہے, گناہ کتنے کیے. ایک ڈائری بنا لو, پر ڈے اپنی نیکیوں کو ایک سائیڈ میں, گناہوں کو ایک سائیڈ میں لکھتے رہو. ایک دن تمہارا ضمیر تمہیں ملامت, ظالم تیری گناہوں کی گٹریاں بہت باری ہوئی جا رہی, اب تو توبہ کر لے, شاید تجھے توبہ کی توفیق مل جائے. لکھا کرو اس ساتھ. ایک اور لیکھ میں نے پڑھا تھا, بہت ہی زیادہ مالدار ایک عورت تھی, پیسہ بہت تھا اس کے پاس, مریض بن گئی. کوئی مرض ایسا لاحق ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اس نے کہا جتنا پیسہ لینا پیسہ لے لو, ہمارا مرض ٹھیک کر دو. ڈاکٹروں نے خوب علاج کیا مگر ٹھیک نہ ہوئی ہو. تو جب گھر سے اپنے نکلی نا تو اشرفیوں کی تھیلی اٹھایا اس نے, بار کر کے مٹکا ایسے پھینکتی جاتی ہے. پیسے کس کام کے جو مجھے صحت نہیں, سارے پیسے پھینک دے رستے. اچھے کام کیا. ہمارے ہاں تو لوگ ایسے, ارے وہ اس کی بلڈنگ اتنی اونچی, ہماری اس سے اونچی ہو, اس کا نام ہو رہا ہے, کیسے اسے بدنام کیا جائے. چغلی, غیبت, برائی, خرافات. تم مسلمان ہو. مسلمان کی کنڈیشن تو یہ ہے, آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث, مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر کانٹا جسم میں کہیں چبھ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کہیں کا مسلمان تکلیف میں ہو تو دنیا بھر کے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے. تم اپنی روٹی مل بانٹ کے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اسلام کے پیغمبر نے فرمایا اس شخص پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے. اپنے گھر میں اگر گوشت بناؤ نا, گوشت, آقا فرماتے ہیں اپنے پتیلے کی خوشبو سے پڑوسی کی ناک کو تکلیف مت دو. اگر گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو. سرکار فرماتے ہیں چاہے ایک پیالہ ہی پڑوس کے گھر میں بھیج دیا. اپنے بچوں کے لیے کچھ باغ سے سیب, کیلے, انار وغیرہ لے کے آئیے نا تو بچوں کو تاکید کر دیجئے گھر میں ہی بیٹھ کے چپکے سے کھا لینا, باہر نکل کے مت جانا. کہیں ایسا نہ ہو غریب پڑوسی کا بچہ تمہیں کھاتا دیکھے نا تو اس کے دل میں چوٹ لگے, کاش میرا باپ بھی پیسہ والا تو مجھے بھی پھل کھانے کو ملتے. یہ ذوق مصطفیٰ کریم نے دیا. لیکن آپ چونکہ وہ تقریر سننے کے بابا بابا زندہ باد زندہ باد مردہ باد لطیفے سنائے اور جنت کے ٹکٹ بانٹے تو میرے باپ کے پاس خود ہی ٹکٹ نہیں, میں کہاں سے بانٹوں یار جنت کا ٹکٹ. پیارے آقا کے پیارے دیوان, ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے, ایک ایک سانس کا. ایک بزرگ تھے, وہ بازار میں بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں ان دنیا والوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا تھا مگر یہ دنیا والے نہیں مانتے. 2-4 دن بعد وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے. کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب میں ان دنیا قبرستان والوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا, اب اللہ نہیں مانتا ہے. کل یہ نہیں مان رہا تھا, آج اللہ نہیں مانتا ہے, صلح کیسے ہو؟ ایک بزرگ گزرے, ایک پہاڑ کے دامن میں ایک بچہ بیٹھا ہوا, پوچھا بیٹے ادھر آبادی کدھر ہے, شہر کدھر ہے؟ تو اس بچے نے جو 10-12 سال کا تھا کہا پہاڑ کے اس طرف آبادی ہے. تو بزرگ اوپر چڑھے تو دیکھا بہت بڑا قبرستان ہے, سارے مردے اپنی اپنی قبروں میں. اوپر نیچے اتر کے آئے, کہا عمر چھوٹی ہے بیٹے تمہاری,
بڑوں سے مذاق کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تم سے شہر کا پتہ پوچھا تھا، تم نے مجھے قبرستان کا پتہ بتا دیا۔ بچے کا جواب سنیے، کہتا حضور میں نے اس آبادی سے، اس شہر سے اس طرف جاتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا ہے، اور جو گئے ان میں سے ایک کو بھی آتے نہیں دیکھا۔ تو حضور قبرستان کو ہی آبادی کہا جائے رہا ہے، یہاں کے طرف سے وہی جا رہے ہیں۔ اگر کبھی تمہاری توند پر غرور و تمکنت کی چربی سوار ہونے لگ جائے تو اپنے شہر اور اپنے علاقے قبرستان کا ایک بار چکر لگا لو اور پوچھو، او پردھان منتری صاحب، پردھان جی، ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب، خان صاحب، انصاری صاحب، سید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شہر خموشہ کی خاموش آواز تمہارے دماغ کی چولے ہلا دے گا۔ او دنیا کی زمین پر اکڑتا ہوا چلنے والا انسان، ہم وہ ہے قبر، ہم نے لوگوں کی ہڈیاں تک کھا ڈالی، چمڑے سلامت نہیں لوگوں کے، تیرے باپ دادا کو سب کو میں کھا گئی، تو پوچھے نہیں آیا؟ شاید آپ کا ضمیر جاگے، یار مجھے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ کی توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد گناہ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارا نوجوان آج بہت ہی غلط جگہ پہ جاتے ہیں۔ پتا ہے شراب پینے والے، جو شراب پیتا ہے گویا وہ سور بھی کھاتا ہے، جو جوئے اور سٹے کا پیسہ کھاتا ہے وہ سور بھی کھا سکتا ہے، پیشاب بھی پی سکتا ہے، اس لیے کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، کتا اور بلی بھی حرام ہے، پیشاب بھی حرام ہے۔ جو شخص شراب کی ایک گھونٹ پی لے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جنت اس پر حرام ہے۔ کس چکر میں ہے آپ؟ پیر صاحب بخشبہ کے جنت میں لے کے جائیں گے؟ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کی قدر کر لو۔ کسی بھی پیر سے بہت بڑا رتبہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ، اس لیے کہ ہم نے امام الانبیاء کو اپنی رضائی ماں کے سامنے ادب سے بیٹھے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ آئی شہر طیبہ میں، بے نبی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ حلیمہ تیری قسمت سے قربان، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے، وہ کائنات کا تاجدار تیرے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر نور اتارا، زمین پہ بچھایا، دائی حلیمہ کو بٹھایا اور ایک مؤدب طالب علم کی طرح اپنی ماں کے سامنے دو زانو امام الانبیاء بیٹھے ہوئے۔ دائی حلیمہ کہتی جاتی ہیں کچھ، حضور ہاں ہاں، جب وہ خود چل کے جانے لگی تو حضور کھڑے ہوئی اور ادب سے رخصت کیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کون تھی؟ آقا فرماتے ہیں میری رضائی ماں دائی حلیمہ تھی۔ آپ سوچئے جب نبیوں کا نبی اپنی رضائی ماں دائی حلیمہ کا اتنا احترام کرتا ہے، حقیقی ماں سیدہ آمنہ ہوتی تو ان کا کتنا احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی اپنی ماؤں کا احترام کیا ہے آپ نے؟ جنت ہے، جنت تمہارے ماں باپ، اولادو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تم سے راضی نہیں ہو سکتا، چاہے 24 گھنٹہ رگڑتے رہو لاکھ سجدے میں۔ سمجھ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں جنت کی چوکھٹ ہے، باپ جنت کی پیشانی ہے۔ آقا فرماتے دعائے والدی لولدہی کا دعائی لکم، ایک باپ کی دعا اپنے
بیٹے کے لیے ایسی ہوتی جیسے کہ نبی کی دعا اپنے امت کے لیے ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں قرآن شریف کے 30 پارے میں کہیں بھی ہم نے کسی پیر کا ذکر نہیں پڑھا، ہاں ماں باپ کا ذکر پڑھا۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے نا، او اولادو اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، جھڑکنا بھی مت، بات کرنا تو بڑی نرمی سے بات کرنا، دعائیں مانگتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ماں باپ کا ادب سکھایا ہے رب نے، نبی نے احترام سکھایا ماں باپ کا۔ تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے ٹراتے پھرتے ہیں، اور پیر صاحب آئے تو ناچتے پھرتے آگے پیچھے۔ اچھا وہ پیر بھی نہیں بتاتا بھی تیری ماں کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، تیرے باپ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے۔ جوانوں تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے ماں کے قدم کے بوسے دے کے نکلا کرو، اللہ تم پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اپنے ہاتھ باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کرو، اللہ تم پہ رحمت و انوار کی بارشیں کرے گا۔ مقام سمجھو اپنے ماں باپ کا، رتبہ سمجھو اپنے ماں باپ کا۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رتبہ اور احترام بتایا ہے ماں باپ کا۔ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، یہی وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی۔ فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے بھی پتر ستر ہیں نا، اس میں یہ درشانا پڑتا ہے کہ اگر آپ مر گئے تو یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ تو کوئی اپنے امی کا نام، کوئی بیوی کا نام لکھواتا ہے، کوئی بیٹے کا نام لکھواتا ہے۔ لیکن نماز وہ قیمتی سرمایہ ہے، تم مر گئے تو تمہیں کو یہ ملے گا، تمہیں کو۔ اس لیے رب فرماتا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، مرنے سے پہلے جو کچھ اچھا کام اللہ کی جناب میں کر کے بھیجنا چاہے تو بھیج دو، سمجھ رہے ہو؟ لیکن عجب حال ہے ہمارا، انسان کیا سمجھتا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اسے کیوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اسے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں بیٹا، خوب گنتا روپے پیسہ۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتا گنتا، 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا یہ دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو روندنے میں جانے والی چیز ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا یہ روندنے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ ایک دھڑکتی ہوئی، جلتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ چڑھ جائے گا۔ جمع کر لو پیسہ، جمع کر لو پیسے، چلے کرنے کر لو، کوئی فکر بات نہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ساتھیوں، حساب دیے بغیر چھٹی نہیں ملے۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا بن گیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت زیادہ جم گئی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے صرف دولت کی بھی، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ،
آنا چاہیے، پیسے ہوں کیسے بھی ہو۔ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، خوب کمائی مگر حلال۔ اگر پیسے نہیں کماؤ گے تو خیرات کیسے دو، زکوٰۃ کیسے دو، مسجدیں کیسے بنے، مدرسے کیسے چلیں، غریبوں کی مدد کیسے ہوگی؟ پیسہ کمائیے، خوب کمائیے۔ پیسہ یہ تھا عثمان غنی کا کہ پیسے دے کے جنت خرید لی تھی۔ نبی فرماتے ہیں عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو پیسہ دے کے خریدا۔ اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کی صبح جب ہو تو مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد اعلان کریں، بڑے افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ نصر اللہ پور کے لوگوں فلاں ابن فلاں جو رات میں سوئے تھے سوتے ہی رہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب کی جنازے کی نماز ظہر بعد ادا کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کا اعلان صبح ہوا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ملک الموت ہر جاندار کو 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ چیک کرتا ہے اس کا ٹائم پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ مگر چونکہ ہم دنیا دار زیادہ ہیں، دیندار کم ہیں، اس لیے جلدی سے بلکڑ بھی ہیں، ادھر سنی نہ تقریر ادھر نکال، وقت مل گیا تو دھوم سے قوالی سن لی، گانے گا لیے۔ اور اب تو جب سے موبائل کی دادی اماں تشریف لائی ہے نا تو پوچھو ہی مت، گھر میں اگر 5 ویکتی ہیں، 5 پگلائے پھرے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنا اپنا کونا پکڑے ہوئے ہیں، ایسا بزی۔ اور ایک اور اب اس کے ساتھ نکلا کنوا میں ٹھوستے، کیا بولتے ہیں؟ ہاں ٹھوس لیتا نا، ہاں ہیئر پھول، ایسا ٹھوس لیتا، خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ جائے نا، چلاتے رہیں گے، 5 کے 5 بھن کر کے کباب بن جائے، سنئیے نہیں دیتا ہے۔ اچھا کمال یہ ہے اتنا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی اس کو اٹھنا نہیں آتا ہے، چاہے خوب تیز سے رو رہا ہو، چھٹ سے موبائل اماں نکالتی ہے، کارٹون، جو آنسو کا قطرہ جہاں تشریف رکھتا تو وہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ کہاں سیکھا اس نے؟ کہاں سیکھا؟ غوث اعظم 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے۔ پوچھا تھا استاد گرامی وقار نے، بیٹے کہاں پڑھا؟ کہا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، جب تک 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی سوتی نہیں تھی، وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں یاد کرتا رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بختیار کاکی قاضی حمید الدین جب انہیں بسم اللہ خانی کروانے گئے تو فرمایا بیٹے پڑھو، علی پاک کی تختی شروع کری۔ کہا یہاں سے نہیں، کہا پھر کہاں سے؟ انہیں الحمد سے شروع کیا، 14 پارہ سنا کر کے پھر خاموش ہوئے، کہا بیٹے آگے؟ کہا اتنا ہی یاد ہے۔ کہاں یاد کیا؟ کہ میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں بیٹھے بیٹھے سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچے جو سیکھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں اس پیریڈ میں جب بچے ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو پکچر زیادہ دیکھتی ہیں، گانے زیادہ سنتی ہیں، کارٹون زیادہ دیکھتی ہیں، اسی کا اثر ہے جو ان بچوں پہ مرتب ہوتا ہے۔ جی آج تو سائنس بھی باضابطہ ویریفائی کر رہی اس بات کو کہ ماؤں کے پیٹ میں جب بچوں میں روح ڈال دی جاتی ہے، ماؤں کی ایکٹیویٹیز کا اثر بچوں کی طبیعتوں پہ مرتب ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہماری مائیں اور بہنیں ایسے بچوں کو جنم دے جو غلام معین الدین، غلام عبد القادر، غلام اشرف، غلام احمد رضا، اس طرح بچے پیدا ہونا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک بار گئے یورپ میں پڑھنے وڑھنے کے بعد میں، تو سنڈے کے دن گئے تھے وہ پارک میں، بہت سارے بچے، کوئی گبارہ، ماشاءاللہ بہت سارے گبارے ہیں، لال پیلے ہرے گلابی، کوئی گبارہ کھیل رہا تھا، کوئی پاپڑ کھا رہا تھا، کوئی والی بال کھیلا، کوئی کرکٹ کھیل رہا تھا، کوئی کبڈی کی، کوئی کود دوڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا،
جو ایک پیڑ کے کنارے بیٹھا ہوا کتاب کاپی قلم دوات لے بیٹھا کچھ لکھ رہا، آپ اس کے پاس کہا بیٹے آج سنڈے ہے نا؟ ہاں سنڈے ہے، یہ انجوائے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے؟ کہا ہاں چھٹی کا دن ہے۔ کہا تم کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو بچے نے کہا سر ویسے بھی دنیا کے نقشے پہ ہماری قوم بہت کم ہے، اگر ہم کھیلنے میں لگ گئے تو ہماری قوم کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے پوچھا تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہم یہودی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کھڑے کھڑے رونے لگے، کہا مولا ایسے ہیرے جواہرات ہمارے مسلم ماؤں کی گود میں کیوں نہیں پیدا؟ جس قوم کے ننھے ننھے بچے اپنے قوم کے تحفظ کی یہ سوچ رکھتے ہوں، آج وہی دنیا کو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ اور جس قوم کے بچے ناچتے کھیلتے کودتے گویے بنتے ہو نا، اس قوم کا یہ حال ہے۔ پتا ہے آپ کو دنیا کے نقشے پہ صرف 80 لاکھ یہودی ہیں، 80 لاکھ، 2.5 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودی، اور پوری دنیا کو یہودیوں نے انگلی پہ رچا رکھا ہے۔ 22 سال کی عمر تک کوئی یہودی لڑکا اور لڑکی موبائل چلا نہیں سکتا ہے، یہ قانون پابندی قانونی ہے۔ اسرائیل سگریٹ کی سب سے زیادہ فیکٹریاں اسرائیل میں ہیں، اور وہاں کے لوگ برائے نام سگریٹ پیتے ہیں۔ اور ہمارے جو بیٹے جہاں بیٹھے نا دھواں جب دکھائے تو بول رہے لگتا ان کو اس دھوئیں میں کوئی بہت عجیب خلقت کوئی مخلوق دکھتی، بڑے دور سے دوبارہ نکال۔ بچاؤ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ سکتے۔ کوئی آگے بڑھتا ہے مسلم قوم میں، دعا کرو اللہ اسے اور آگے بڑھائے۔ بے شک بے شک جی۔ حسد کرنا چھوڑ دو، اگر یہ دعا کرنا شروع کر دو گے نا اللہ تمہیں بھی نواز دے گا۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا، کوئی گدھ مل کر کے بیٹھ کے روز دعا مانگے یا اللہ آج ایک بیل مرنا چاہیے، تو اس کی دعا مانگنے بیل مر جائے گا۔ تو آپ کی دعا مانگنے سے کسی کی ترقی رک جائے گی؟ کسی پڑوسی کا مکان ٹھیک بن گیا اللہ پر مر جائے گا، کیوں مر جائے گا؟ یہ دعا مانگ اللہ جیسے اس کو تو نے ترقی دی ہے اور اسے دے مولا، اور ہم بھی تیرے دربار کے محتاج ہیں، ہمیں بھی نواز دے، تو اللہ بہت دے گا تمہیں۔ دل چھوٹا کیوں کرتے ہو یار؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ لوگوں یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، ابے پورا مانگ پورا، یہ چوتھائی کیوں مانگ رہا ہے؟ کوئی دنیا کا سیٹ ساہوکار ہے تو کم کا مالک ہے، پوری 56 کروڑ خزانہ پڑا ہے۔ ہاں خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ دنیا کے سیٹوں سے مانگو گے نا، سیٹ عزت برباد کر دے گا، اللہ سے مانگو گے دے گا، کچھ بھی ہوگا۔ میرا رب فرماتا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب جب تجھ سے میرے بندے پوچھنے آئے اللہ کہاں ہے، اس سے کہہ دینا میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ کتنا؟ نحن اقرب الیک من حبل الورید، میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنہائی میں ہوں تب بھی یہ محسوس کرے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، خلوت میں اللہ دیکھ رہا ہے، بازار میں اللہ دیکھ رہا ہے، ڈنڈی مت ماریے تولتے ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی میڑ مت جوت لیجیے، ہاں وہ مٹکا والا پھاڑ لے کر ایسے تباہ کے یہ گئی 4 انگل اپنی زمین بڑھ گئی۔ یاد رکھنا تمہاری قبریں تنگ کر دی جائیں، قبریں تنگ کر دی جائیں گی ساتھی، اس لیے ایسی حرکتیں مت کرو۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پورا پورا رستہ جو تو پھر رستہ ہے۔ ہمارے پردادا جو تھے نا، ہم دیکھے ہیں ان کو جب ہماری 14 سال کی عمر تھی تب مرے ہیں، اسی کھیت میں وہ بھی جوتتے کھاتے تھے، ان کا انتقال شریف ہو گیا۔ ہمارے دادا اسی میں جوت کے کھاتے تھے، وہ بھی تشریف لے گئے۔
ہمارے ابا اسی کھیت سے جوت کے کھاتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ہم بھی اسی کھیت میں جوتتے ہیں، ہمارا بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کس چکر میں؟ وہ تو زمین ہی رہنے والی نا۔ دو بھائی لڑ رہے تھے، وہ میری زمین میری زمین، ایک اللہ والا گزرا ادھر سے، تو دونوں نے کہا حضرت فیصلہ کر دیجیے ہم دونوں کی اس زمین کے بارے میں۔ یہ کہتا میری، میں کہتا ہوں میری۔ وہ حضرت آئے تو زمین نے کہا حضرت ایسا ہی دونوں سے کہہ دیجیے، نہ تیری اور نہ تیری نہ تیرے باپ کی زمین، یہ اللہ کی ہے، اور جلد ہی تو دونوں ہماری اندر آؤ گے قبر میں، تمہاری پسلیاں توڑ کر۔ اللہ بڑے بنا کے رکھو بلڈنگ، ہم نے دیکھا ہے بننے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو اس میں رہ نہیں پاتے، ملک الموت آتے۔ چلیے صاحب آپ کا وقت آ گیا ہے، آخری بات، شداد کا نام سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے جنت بنائی، اس دور کے پیغمبر نے اس سے کہا بھی تم مان جا، اللہ کو ایک مان لے، اور اللہ کو ایک مانے گا، اس کی عبادت کرے گا تو اللہ تجھے جنت میں بھیجے گا۔ انہوں نے کہا جنت کی صفات بتائیے، تو حضرت نے بتایا ہیرے جواہرات یاقوت زمرد مشک عنبر زعفران وغیرہ وغیرہ، ایسی دیوار، ایسی نہریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، اسی حساب سے اس نے اپنے آرڈر دے دیے۔ 1000 سال کی عمر پائی تھی اس نے، 1000 عورتیں تھی اس کے نکاح میں، بنا دیا جنت۔ اس نے ایک آدیش دیا جب جنت بن کے تیار ہو جائے نا تو ہماری جنت کو ہم سے پہلے کوئی نہیں دیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سر، آپ کی جنت کو آپ سے پہلے کوئی نہیں دیکھے گا۔ جنت بن کے تیار ہوئی، آ کر کے انجینئر لوگوں نے خبر دی کہ وہ حضرت جنت تیار ہو گیا، باجا واجا لے کے ڈھول دھماکے کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا ابھی جتنا مسلمان پگلایا ہوا نا شادی میں، ایسا ناچ، پہلے تو نچنی آتے تھے جڑی ناچے، ابھی جوان ناچتا ہے ہمارا، خنزیر کی طرح بال ایسے اگالے گا چندیا میں، یہاں ایئرپورٹ بن جاتا ہے، رن وے، ہیلی کاپٹر یہاں اترے، یہاں پر پھر لینڈ کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے داڑھی میں یوں ایسے بنا لیتے ہیں۔ مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ایک مولانا ایسے آئیں گے نا، وہ کچھ تقریر بھی نہیں کریں گے مگر سمجھ میں سب آ جائے گا۔ ان کا نام حضرت مولانا ملک الموت، سب سمجھا دیتا۔ تو وہ جناب نے آدیش دے دیا ہم سے پہلے ہماری جنت کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ کہا ٹھیک حضور، بن گئی جنت، اپنا پورا ڈھول دھماکہ لیا، بادشاہانہ انداز میں چلے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، تاج واج رکھا سر پہ، مین دوار کے قریب گئے تو اس کے مین گیٹ سے ایک بڈھا جو ہے ڈنڈا ٹیکتا ہوا آ رہا تھا، اندر سے باہر گیا، بڑا غصہ آیا، خبیث، مجھ سے پہلے میری جنت دیکھ کے آ رہا ہے۔ وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، قریب آیا بادشاہ کے گھوڑے کے پاس، کہا حضور آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا فقیر نہیں گا، پیسے لینے اٹھا لے، یہ تو اٹھا لے۔ کہا نہیں حضور آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اتر جائیے۔ اب تم کو پتا نہیں تو بادشاہ وقتوں کا، حضور آپ کی بادشاہت آپ کو سلامت، لیکن اگر آپ اترتے نہیں تو ذرا کنوا اپنا جھکا دیجیے، آپ کے کان میں ہم کچھ کہہ دیتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس نے منڈی جھکائی۔ کیا بولتا؟ کہا حضور میں ملک الموت ہوں۔ اب اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھٹکے سے خود اتر رہا ہے، نیچے آ گیا۔ چپ چاپ رہنا میاں، تو نے کیا سمجھا؟ کہا ایک بار میری جنت مجھے دیکھ لے، بڑی بڑی محنت سے بنایا۔ کہا مسٹر میرے رب کا حکم ہے، تیری جنت کی چوکھٹ پہ پٹک کے تجھے ماروں گا اور تجھے تیری حسرت تیرے دل میں رکھ کے جائے گی، تیری جنت تجھے دیکھنے نہیں دے گی۔ آپ کی چکر میں 1500 اسکوائر فٹ کا 1000 اسکوائر فٹ کا مکان، کیا جھومر ہے، کیا روشن دان ہے، کیا کھڑکیاں ہے، لگا کوئی دقت نہیں، مگر اپنے رب کو یاد رکھو، یاد رکھو اپنے پروردگار کو۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بس گستاخی معاف۔ شاہجہاں بادشاہ کا نام سنا آپ نے؟ ارے آج جس نے وہ بنایا نا تاج محل، ہاں
دلی میں جامع مسجد کس نے بنائی؟ لال قلعہ کس نے بنایا؟ لال قلعہ میں دیوان عام اور دیوان خاص اس نے بنایا. اس دور میں آج کے 450 سال پہلے اس نے تخت طاؤس بنوایا. ہیرے جواہرات سب جڑوا کے تھے. پوری دنیا سے انجینئر بلائے. اس نے ڈائریکشن دیا تھا کہ جب میں تخت طاؤس پر بیٹھوں اپنی کرسی پر تاج رکھ کے سر پر، تو جامع مسجد کی اوپر والی سیڑھی جہاں پر نمازی جوتیاں کھولتے ہیں، ہمارے اس تاج کا نوک ان جوتیوں سے نیچے رہنا چاہیے. اکھنڈ بھارت کا بادشاہ کا ٹھیک ہے، بن گیا تخت طاؤس. ادگھاٹن کا وقت آیا، وزرائے مملکت بلائے گئے، دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ تشریف لائے. اوپننگ ہوئی تخت طاؤس کی. 17 کروڑ روپے اس دور کا لگا تھا تخت طاؤس. جانتے ہو کیا ہوا؟ جب تخت طاؤس پر بادشاہ سلامت بیٹھے اپنے سر ناز پر تاج رکھ کر کے نا، جھٹ سے اٹھا، تاج نیچے اتارا کا پانی لے کے وہیں بیٹھے بیٹھے وضو کرنا شروع کیا. سارا پانی تخت طاؤس کی سیڑھیوں سے گرنے لگا. انجینئر چلا اٹھے، ارے بادشاہ سلامت، ہماری محنت پر پانی پھیر لیا. چپ رہو. وضو کیا، مصلی منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھی اس کے تخت طاؤس پر. پھر کھڑا ہوا، کہا ہے لوگ، جب میں تخت طاؤس پر اپنے کرسی پر تاج سر پہ رکھ کے بیٹھا تو شیطان میرے قریب آیا. اس نے کہا شاہ جہاں، جب کوئی بادشاہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگواتا ہے، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں. تو میں نے شیطان کو جھٹک کر کے وضو بنایا، مصلی بچھایا، رب کی عبادت کی، اور میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پکارا. وہ اور ہوگا جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے. شاہ جہاں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ بادشاہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی بے وضو بادشاہ شاہ جہاں یا آسمان نہیں دیتا ہے. نہ سب دھم کے جاتے ہیں. میں ان بچوں کی مخلصانہ کاوشوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کمیٹی کے بچوں، نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا تو حوصلہ بڑھانا چاہیے یار. او بوڑھے لوگوں، قیامت تک تو تم زندہ رہنے والے ہو نہیں. اپنے بعد کچھ لوگوں کو تیار کرو کہ جو تم سے کام نہیں ہو سکا بیچارے وہ کریں. اگر تم نے کوئی امرت کا پیالہ پی لیا ہے تو بتا دیجیے، ہم بھی پی لیتے ہیں یار. اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو کریے اپنے رب سے، بچوں کو تیار کیجیے. اپنے بعد وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے نوجوان نسل کی حفاظت پر توجہ دیتی ہیں. دھیان رکھیں، انہیں تیار کریں، پاورفل بنائیں، ان کو ورزش کرائیے، پہلوانی سکھائیے، لاٹھی چلانا سکھائیے، سیلف ڈیفنس کا کام سکھائیے. وقت پڑے تو بارڈر پہ موجود ہو جائیں، اور وقت پڑے تو موبلنچی کے ٹائم 2-4 کے تھوپڑے بگاڑ دیں. یہ حوصلہ شوق پیدا کیجیے. تھوڑا سا کڑوا کھٹا میٹھا بیان ہوا ہے، تھوڑا شکر ملا کے پی جائیے گا، فائدہ کر دے. نمازیں 5 وقت پڑھیے. مردوں، جوانوں، بچوں، ماؤں بہنوں گھروں میں نماز پڑھیں گا، ٹھیک ہے نا. بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ نماز پڑھانے کے لیے. 7 سال کے بچے جو ہے نا، 5 سال کے، ان کو اپنے بیچ میں کھڑا کیا کیجیے، تاکہ یہ بچے اگر سب کو بھگا کے پیچھے کر دو گے تو کبڈی کریں گے مسجد میں. ہوتا ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر بچہ کوئی اگلی صف میں کھڑا ہوگا نا تو جو پیچھے آئے گا اس کو این پڑے گا، دوسری صف میں لے آیا، اب پھر گیا اس کو تیسری صف میں. تمہارے ابا کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. تو بچہ کیا سوچے گا میری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی طرف. لوگ کہتے ہیں سب باتیں ہوتی، کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتا دو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ بچے اگر جو ہوشیار بچے ہیں 5-7 سال کے، وہ اگر مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائے تو قطع صف واقع ہو جائے گی. عجیب لاجک ہے آپ لوگوں کی. تو بچوں کو ساتھ میں لے کے جائے کرو.
اور ایک بات اور، اپنے گھر میں 2-4 ٹوٹیاں لگا کے رکھو وضو بنانے، ایک کمرے میں 2-4-5 مصلا رکھ دیا کرو، ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی منی لائبریری بنائے، 25-50 کتابیں رکھا کرو، تاکہ جب آپ کا ننھا بچہ آنکھ کھولے نا تو ماں وضو کر رہی ہو، بہن تلاوت کر رہی ہو، سبحان اللہ، بھائی سجدہ کر رہا ہو، سبحان اللہ، باپ کپڑے چینج کر رہا ہو مسجد میں جانے کے لیے، اور بچے ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور پوچھے کیا کر رہے تھے ابا، تو ابا بتائیں اللہ کی عبادت کر رہا۔ سبحان اللہ، اس طرح بچوں کو آپ کوآپریٹ کیجئے تاکہ بچے اچھے بنیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔